تو رمضان کی فضیلت کیا ہے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور ہم لوگ ان برکتوں کو آبزرو کرتے ہیں. اس کے بعد اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. حالانکہ بندے اس میں انٹر نہیں ہو سکتے اس میں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے اگر نیک اعمال کرے گا اور تو پھر وہ اس جنت کا حقدار بنے گا. اس کے علاوہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی وہ جو فورس جو ہمیں برائی پر آمادہ کرتی ہے شیاطین، وہ بھی جکڑ دیے جاتے ہیں. پھر انسان ہوتا ہے اور اس کا نفس ہوتا ہے، اس کو کوئی برائی پہ موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہوتا، اس پہ اکسانے والا نہیں ہوتا. پھر یہ جو مہینہ ہے، یہ جو رات ہے، یعنی رمضان کے اندر جو رات ہے لیلۃ القدر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس سے رمضان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. اور جو اس کی بھلائی سے محروم رہا، یعنی جو رمضان کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ واقعی محروم میں کہلائے گا. یعنی جس نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اس مہینے سے، تو وہ واقعی اصل میں وہ محروم ہے. پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. سورہ بقرہ میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو رمضان اور قرآن جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے. اور قرآن کے نزول سے یہ پتہ چلتا ہے، اس مہینے میں قرآن کے نزول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. پھر اس کے علاوہ اس ماہ میں لیلۃ القدر ہے، یعنی وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک سنگل رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے جو ہے وہ 83 ایئرز کے برابر ہیں. اور 83 ایئرز جو ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 83 ایئرز کے برابر ہے. تو انسان کی جو ایوریج عمر ہے اس سے بھی زیادہ ہے، اور انسان اس ایک رات کی عبادت سے 83 ایئرز کا اجر پا سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو مہینہ ہے یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے. کس طرح؟ ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے. یہ شرائط ہیں روزہ رکھنے کی کہ ایمان کے ساتھ رکھے اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صرف روزہ نہیں رکھنا، روزے کے ساتھ شرائط بھی ہیں. اچھا جی، پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے قیام کیا رمضان میں. کس طرح؟ ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اجر و ثواب کی نیت سے، تو اس کی گزشتہ جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو رمضان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے. انسان اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اپنے گناہوں کو معاف کروائے. اچھا، اس کے بعد اس ماہ میں جو عمرہ کرنا ہے وہ حج کے برابر ہے. عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے گا وہ حج کے برابر ہے. اور ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا عمرہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. یعنی رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا. تو اس مہینے میں جو عمل ہے اور اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. عام دنوں کا عمرہ اور عام ماہ کا جو عمرہ ہے، اگر اس کو رمضان کے مہینے میں عمرے سے کمپیئر کیا جائے تو رمضان میں عمرہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنا. تو اس مہینے میں جو کیے گئے اعمال ہیں ان کا جو ریوارڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لحاظ سے بھی یہ مہینہ بہت اہم ہے کہ اس میں جو اعمال ہیں ان کے کسی بھی طرح کے اعمال، ان کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ بڑھا کے دیا جاتا ہے. دین پھر آتا ہے
مائک میوٹ کر لیں پلیز. اچھا, ورچوز آف فاسٹنگ. لاسٹ میں ہمیں دیکھا ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا تھی, پورے رمضان کے مہینے کی فضیلت کیا تھی. ٹھیک ہے, وہ کیا تھی کہ وہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہے, یعنی ایک وہ رات جس میں عبادت کا جو اجر ہے وہ 83 ایئرس کے برابر ہے. پھر اس کے بعد رمضان کی یہ خاصیت ہے, یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے کلام کے نزول کے لیے چوز کیا. پھر اس کے علاوہ اس مہینے میں کیے گئے جو عمل ہیں ان کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں. اب ہے روزے کی فضیلت, روزہ رکھنے کی فضیلت. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے. روزے جو ہیں وہ مسلمانوں پر 2 ہجری میں فرض ہوئے, اور اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں 9 برس جو ہیں رمضان کے روزے رکھے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم پہ پہلے لوگوں پہ روزے فرض کر دیے گئے تھے. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہ جو ہے لعلکم تتقون, یہ آؤٹ کم ہوگا ہمارے 30 ڈیز کا. یہ روزے کا اجر ہے کہ انسان جو ہے متقی بن جاتا ہے. روزے کا فائنل جو آؤٹ کم ہے کہ انسان جو ہے وہ متقی بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس کے بعد نماز قائم کرنا دوسری چیز. تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھی چیز بیت اللہ کا حج کرنا. اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا. تو رمضان کے روزے رکھنا جو ہے یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے, بنیادی چیز ہے, بنیادی رکن ہے. جو لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں, میں نے ڈاکیومنٹ بھیجا, آپ اس کو اوپن کر لیں. ہم اس ڈاکیومنٹس میں سے پڑھ رہے ہیں. اور ہم پڑھ رہے ہیں روزوں کی فضیلت, روزے کی فضیلت. اچھا جی, اب یہ دیکھیں اس میں اسلام کی 5 بنیادی باتوں کا ذکر ہے. پہلی ہے شہادہ, دوسری ہے نماز قائم کرنا, تیسری ہے زکوٰۃ, چوتھی ہے بیت اللہ کا حج, اور 5ویں ہے رمضان. پہلی چیز کو چھوڑ کے دوسری, تیسری, چوتھی اور 5ویں, ٹھیک ہے, یہ باقی جو 4 چیزیں ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے. یعنی نماز پڑھنا عمل ہے, زکوٰۃ دینا ایک عمل ہے, بیت اللہ کا حج جو ہے وہ ایک عمل ہے, اور رمضان کے روزے ایک عمل ہے. جبکہ شہادہ جو ہے یہ دل کا عمل ہے, یہ انسان کا عقیدہ ہے. اس میں 2 چیزیں شامل ہیں, عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت. تو یہ جو عقیدہ ہے, یہ شہادہ جو ہے, یہ باقی اعمال کی بنیاد بن رہا ہے. کس کس کی؟ نماز قائم کرنے کی, زکوٰۃ ادا کرنے کی, بیت اللہ کا حج اور رمضان کے روزے. اگر یہ بنیاد ٹھیک ہو گئی, یعنی عقیدہ ٹھیک ہو گیا توحید کا اور رسالت کا, تو باقی جو ساری چیزیں ہیں, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, یہ آٹومیٹکلی درست ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپس میں انٹر لنک ہیں. ان ساری جو اعمال ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ شہادہ ہے, عقیدہ ہے, توحید ہے. اگر ہمارا عقیدہ درست ہو گیا تو ڈیفینیٹلی ہماری جو روزے ہیں وہ بھی امپروو ہوں گے, ان کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی. اچھا, روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بارے میں سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کر دے. تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ, کہ تم روزے کو لازمی پکڑ لو, اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے. تو روزہ وہ چیز ہے جو جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے.
اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا مثل لہ، کہ روزے کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ روزہ جو ہے ثواب اور اجر کے لحاظ سے کسی اور عمل سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ روزہ جو ہے گناہوں اور گناہوں سے بچانے کے لیے بہت زیادہ مطلب ایک چیز ہے جو گناہوں سے بچا سکتا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گناہوں سے بچا سکے اس کی مانند. تو انسان یہ آبزرو کرتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو آٹومیٹکلی پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے دور چلا جاتا ہے. اس کو پھر یہ کانشیسنس ہوتی ہے کہ میں روزے سے ہوں. روزہ دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ. ان فی الجنتی بابن یقال لہ الریان. جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے. قیامت کے دن پکارا جائے گا روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں سے داخل ہوگا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جنت کے جو ہیں وہ دروازے ہیں، اور ٹوٹل جو جنت کے ہیں وہ 8 دروازے ہیں. ان میں سے ایک دروازہ ہے الریان. اور یہ جو دروازے ہیں یہ مختلف نیکیوں کے ساتھ منسوب ہیں، جیسے باب الصلاۃ نماز کا دروازہ، باب الجہاد جہاد کا دروازہ، باب الصدقہ صدقے کا دروازہ. اور جو شخص جس نیکی کو جتنی اہمیت دیتا تھا اور جتنی اس نیکی کی ادائیگی کی کوشش کرتا تھا، وہ اسی نیکی سے منسوب جو دروازہ ہے اس سے جنت میں داخل ہوگا. اور جو شخص ایک سے زیادہ صفات کا حامل ہے، ایک سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے، تو پھر اس کو ایک سے زیادہ دروازوں سے بلایا جائے گا. جیسے حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا ان کا نام. الریان جو کلمہ ہے اس کا مطلب ہے سیراب ہونا یا سیراب کرنا. جو روزہ دار ہوتا ہے وہ بھوک بھی برداشت کرتا ہے اور پیاس بھی برداشت کرتا ہے. یعنی صرف پیاس نہیں برداشت کرتا، بھوک بھی برداشت کرتا ہے، دونوں چیزیں برداشت کرتا ہے. اور جو بھوک کی شدت ہے، جو بھوک ہے وہ کم تر ہے پیاس سے. یعنی یہ کہ انسان کے لیے بھوک برداشت کرنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو پیاس برداشت کرنا. اسی لیے اس دروازے کو الریان کہا گیا ہے. تو جو اس دروازے سے داخل ہوگا، ٹھیک ہے، پھر وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا. اس لیے اس دروازے کو الریان کہتے ہیں کہ سیراب کرنے والا. اس کے بعد ایک بہت زبردست حدیث کہ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا. صحیح مسلم میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ، تو اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا. یعنی اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے جہنم سے دور کر دے گا. کس وجہ سے؟ اس روزے کی وجہ سے اور روزے کی مشقت کی وجہ سے. اس کے بعد روزے دار کے منہ کی جو اسمیل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی جو اسمیل ہے اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. مشک جو ہے یہ ایک بہت ہی ایکسپینسو خوشبو ہے، اور یہ جو روزہ دار کے منہ سے اسمیل آتی ہے یہ خالی پیٹ اور خالی سٹمک کی وجہ سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند کیوں ہے کہ یہ جو اسمیل ہے یہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ کہ بندے نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اور اس اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ اسمیل جو ہے پسند ہے. اس کے بعد
روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے. ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کے تمام اعمال جو ہیں اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ اس کو دوں گا. عام جو باقی عبادات ہیں ان کا جو اجر ہے وہ 10 سے 700 گنا تک ہے، لیکن روزے کا جو اجر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے اور فرمایا کہ اس کا بدلہ، اس کا اجر میں خود دوں گا. اور یہ جو اجر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اخلاص پہ، ہماری نیت پہ، ہم کس کوالٹی کا روزہ رکھ رہے ہیں، اس کوالٹی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ دیں گے. روزہ ایک ڈھال ہے. روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے. ڈھال کیا ہے؟ شیلڈ. شیلڈ جو ہے وہ بچاتی ہے. عام طور پہ یہ جو شیلڈ تھی، ڈھال، یہ جنگوں میں استعمال ہوتی تھی انسان کے جسم کی پروٹیکشن کے لیے. اللہ کے رسول نے روزے کو اس شیلڈ کے ساتھ تشبیہ دی کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے، شیلڈ ہے. کس کس چیز سے؟ ایک تو جہنم کی آگ سے، یعنی جو انسان روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ جو ہے اس کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان شیلڈ بن جائے گا، ڈھال بن جائے گا. اس کے علاوہ روزہ جو ہے گناہوں سے ڈھال ہے. یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے درمیان اور اس کے گناہوں کے درمیان ایک ڈھال قائم ہو جاتی ہے، انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. تو روزہ جو ہے ڈھال ہے، یعنی انسان کو گناہوں سے بچانے والا ہے. ہو گیا ہمارے روزے کے فضائل. اب آتا ہے دا پرپز آف فاسٹنگ، کہ ہمارے روزے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں 30 ڈیز کے لیے روزے کی پریکٹس کرا دیں. سورہ بقرہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. جی میری آواز کم آ رہی ہے؟ سب کو کم آ رہی ہے میری آواز؟ زوم پہ کلیئر آ رہی ہے. زوم پہ جی میم ادھر میں کم آ رہی ہے، زوم میں بہت ہی زیادہ مطلب پریشانی ہو رہی ہے. مطلب آواز تو کلیئر آ رہی ہے لیکن مطلب بہت دھیمی آ رہی ہے، یعنی کہ باقی اس لوگ کا بتائیں، ساؤنڈ باقی لوگ کو میری آواز دھیمی آ رہی ہے؟ نہیں میم ٹھیک آ رہی. ابھی کوئی بتائے. جی میم ٹھیک ہے، کلیئر آ رہی ہے. عبد الرحمان صاحب غالباً آپ کی سائڈ پہ انٹرنیٹ ایشو ہے، پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں تھوڑا سا لاؤڈ بولوں. اچھا جی، جی میں واٹس ایپ میں چلا جاتا ہوں. واٹس ایپ میں اچھا وہ اسکرین وہ شیئر ہے، چونکہ اس میں اچھا رہتا ہے وہ اسکرین شیئر کر کے پڑھنے میں، اور واٹس ایپ میں واٹس ایپ پہ تو اسکرین شیئر نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر میں ایئر فون لگا لیتا ہوں اور اچھا رہے گا. اچھا، دا پرپز آف فاسٹنگ، اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد، روزے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو. یعنی 30 ڈیز کی جو ہماری پریکٹس ہوگی اس کے بعد جو چیز آؤٹ کم ہوگا وہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے گا. اور اگر یہ پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے 30 ڈیز میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں کہیں نہ کہیں پرابلمس تھیں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر دوبارہ اس کو بولے میم. میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو. تقوی کیا ہے؟ تقوی وہ فورس ہے، وہ قوت ہے، وہ موٹیویشن ہے جو ہمیں گناہوں سے بچائے گی اور ہمیں نیکیوں پہ ابھارے گی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے قریب کر دے گی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور کر دے گی. ٹھیک ہے، تو 30 دن جو ہم روزے رکھیں گے کیا ہو جائے گا؟ ہمارے اندر یہ تقوی کی قوت پیدا ہو جائے گی. اور اگر یہ نہیں پیدا ہوتا ہمارے اندر تقوی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 دن جو ہم نے روزے رکھے ہیں ان کی
क्वालिटी जो है वो बहुत लो थी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थी जो एंड ऑफ द मंथ हमें ये चीज़ अचीव नहीं हुई। तो ये जो मकसद है रोज़े का, इसको याद रखें कि अल्लाह ताला ने क्यों रोज़े फ़र्ज किए और मैं क्यों रोज़े रख रही हूँ, ताकि मेरे अंदर अल्लाह ताला का तकवा पैदा हो जाए। और ये जो है ये एक लाजमी चीज़ है, अगर नहीं पैदा होता तो जाहिर है फिर इंसान के लिए वो एक अलार्म है कि क्यों नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद द मीनिंग ऑफ फास्ट एंड तकवा। अस्सौम, अरबी में रोजे को कहते हैं अस्सौम, ठीक है। सौम क्या है, इसके जो लुगावी मानी है वो है अल इमसाकु अन अय्यि शै, यानी बाज आना, रुकना, किसी भी चीज से रुकना या बाज आना। इस्तिलाही माना जो है ये तो आपको मतलब पता है कि इंसान जो है वो सादिक, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और उन चीज़ों से दूर रहे जिनसे रुकने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ठीक है। तो इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो ये है बाज आना, रुकना। अरबों के यहाँ ये जो कलिमा है सौम या स्याम, इस लफ्ज़ का इतलाक किस तरह होता था, इसको मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ सेकंड लिंक पे। अभी हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल बंद होने वाली है, मैं आपको लिंक भेजती हूँ तो आप ज्वाइन करें, तो फिर आप इसको देखते हैं इंशाल्लाह। जूम खुलता है तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं।